لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد 5 فقال. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: کون ہے جو مجھ سے سیکھ لے یہ چند باتیں؟ کون ہے جو مجھ سے یہ چند باتیں سیکھ لے، پھر وہ خود ان پر عمل کرے یا دوسرے عمل کرنے والوں کو بتائے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا: کون ہے جو مجھ سے یہ چند باتیں سیکھ لے، پھر وہ خود ان پہ عمل کرے یا دوسرے عمل کرنے والوں کو بتائے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ اے اللہ کے رسول، میں اس کام کے لیے حاضر ہوں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرائے شفقت میرا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں لے لیا۔ میرا ہاتھ محبت میں، شفقت میں، پیار میں میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور گن کر یہ 5 باتیں بتائیں۔ یہ گن کر 5 باتیں بتائیں۔ یہ سارا انداز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری توجہ لینے کا۔ پوری توجہ۔ بھائی کون ہے جو ہم سے یہ 5 باتیں سیکھ لے؟ بھائی کون ہے جو ان 5 کو سیکھ کر عمل کرے یا عمل کرنے والوں کو بتا دے؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کا انداز ہے، پوری توجہ لینے کا ایک انداز اور طریقہ اختیار فرمایا اور فرمایا جو چیزیں، وہ 5 چیزیں بتائیں اور فرمایا جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ان سے بچو۔ پہلی بات فرمائی جو اللہ نے چیزیں حرام قرار دی ان سے بچو اور ان سے پورا پرہیز کرو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم بہت بڑے عبادت گزار ہو جاؤ۔ یعنی بزرگی کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو، اور یہ عبادت نفل عبادات کی کثرت سے بھی افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے علم کے پیچھے اللہ کا علم ہے، جن کے بتانے کے پیچھے اللہ کا بتایا ہوا ہے، جن کے کہے ہوئے کے پیچھے اللہ کا علم ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے: تم حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ اور ان سے پورا پرہیز اختیار کرو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی: اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے تم اس پہ راضی اور مطمئن ہو جاؤ۔ اگر ایسا کرے ہوئے تم بڑے بے نیاز اور دولت مند ہو جاؤ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس پہ تم راضی ہو جاؤ اور اس پر مطمئن ہو جاؤ، تم بڑے مالدار اور بڑے بے نیاز ہو جاؤ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اصل مالداری کیا ہے؟ دل کا غنی ہونا، اندر سے حرص و ہوس کا ختم ہو جانا، یہ اصل دولت مندی ہے۔ اور یہ تبھی نصیب ہوگی کہ جب آدمی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے۔
جو اللہ نے دیا ہے. اچھا، جو اللہ نے دیا ہے صرف مال نہیں، دیگر نعمتیں بھی، صحت کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے، اللہ نے جیسا رکھا ہے اس پر مطمئن ہو جاؤ، اس پہ راضی ہو جاؤ، بڑے بے نیاز ہو جاؤ گے. ورنہ تو اس حرص و ہوس میں ہمیشہ ڈپریشن میں رہو گے، ہمیشہ ڈپریس میں رہو گے. اگلے والے کو دیکھو گے، وہاں ہانپتے پہنچو گے، ایک اس سے بھی بڑھیا نظر آئے گا. پھر ہانپتے وہاں پہنچو گے، کوئی اس سے بھی آگے نظر آئے گا. زندگی ہانپتے ہی گزر جائے گی. کہاں تک پہنچو گے؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ کی تقسیم کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے. اللہ کی تقسیم کے پیچھے اللہ کا علم ہے، اور اللہ کی تقسیم کے پیچھے اللہ کی شفقت بھی ہے. وہ رحیم بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے. جب اس ذات نے تقسیم کر دیا تو اب دل و جان سے اس پہ راضی ہو جاؤ. یہی تمہارے دل کو غنی کرنے والی چیز ہے، اور یہی تمہیں دنیا کی ساری چیزوں سے بے نیاز کرنے والی ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت فرمائی اور تیسری نصیحت فرمائی کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ایسا کرو گے تم مومن کامل ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. کامل ایمان کی علامت یہ ہے اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور چوتھی بات یہ فرمائی تم اپنے لیے چاہتے ہو اور جو پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی چاہ لو اور پسند کر لو. اگر تم ایسا کرو گے تم واقعی حقیقی مسلمان ہو جاؤ گے. کوئی نہیں چاہتا میرے لیے کوئی میری پیٹھ پیچھے غیبت کرے، کوئی نہیں چاہتا کوئی میرے لیے پروپیگنڈا کرے، کوئی نہیں چاہتا کوئی میری عزت سے کھیلے، کوئی نہیں چاہتا کوئی میری پردہ دری کرے، کوئی نہیں چاہتا کوئی میرے عیب بیان کرے. جب اپنے لیے نہیں چاہتے دوسروں کے لیے بھی احتیاط کرنا، یہی سچا ہے ایمان والا. یہی اپنے اسلام میں سچا ہے حقیقی مسلمان، یہی ہے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے. آج ساری خرابی یہ ہے، تعلقات کی ساری خرابی کی وجہ یہ ہے کہ پیمانے الگ الگ، سارے پیمانے الگ الگ ہیں. اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور. اپنے لیے کچھ اور، دوسروں کے عیب تو خوردبین لگا کر دیکھتے ہیں، ہاں، اور اپنے پہاڑوں جیسی گندگیاں بھی آنکھوں سے نظر نہیں آتی. دوسروں کے تو عیب خوردبین لگا کے دیکھتے ہیں اور اپنے پہاڑوں جیسی گندگیاں بھی نظر نہیں آتی. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حقیقی مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند. احب للناس ما تحب لنفسک، ایسا کر تکن مسلمن، تم مسلمان ہو جاؤ گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچویں بات یہ ہے زیادہ مت ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا. سبحان اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا مسکراتے چہرے کے ساتھ رہتے تھے، لوگوں سے مسکرا کے ملتے تھے، لیکن قہقہ لگانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہ تھا. یہ انتہائی غفلت کی بات تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا. البتہ مسکراتے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اللہ رب العزت بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین.